آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. حضرت مولانا نے یہ ٹویٹ فرمایا ہے: ایک عالم دین کے لیے جو علماء اور لوگوں کا مقتدا بھی ہو، اسلامی اور شرعی تعلیمات کے منافی الفاظ کا استعمال بہت ہی نامناسب ہے. خاص طور پہ عوامی اجتماعات میں اس کی رعایت رکھنی چاہیے. یقین مانیے جب سے حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کا یہ ٹویٹ آیا ہے، علماء کرام میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. میں نے بھی اس پہ تھوڑا بہت سرچ کیا ہے، دیکھا ہے کہ معاملہ ہے کیا. تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. یہ کچھ دنوں پہلے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے بیان کے ایک کلپ کو کاٹ کر باقاعدہ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس گفتگو کو باقاعدہ طور پہ شرمناک گفتگو سے تعبیر کیا جا رہا ہے. میں نے بھی اس گفتگو کو سنا ہے کہ وہ گفتگو کیا ہے. یہ ذرا آپ حضرت مولانا کی اس گفتگو کو سن لیں. نعوذ باللہ، ایسے ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے. ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے. یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں. نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں. اب حضرت مولانا نے جب یہ بات کی ہے تو کیا مولانا صرف الزام لگا رہے ہیں یا یہ حقیقت ہے؟ واقعی حقیقت ہے. آپ ذرا یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمائیے. اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں ان کو لے کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تو جا سکتی تھی آپ. دیکھیے بات یہ کہ جیسے ہمارے قائد خوبصورت ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام بھی خوبصورت ہو کے جائے اور ہم بھی خوبصورت لگیں. اور اس لیے، اور ویسے بھی کیمرہ مین جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا زوم کر کے دکھاتے ہیں نا خوبصورت لڑکیوں کو. تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی کیمرہ مین مجھ پہ بھی زوم کرے اور کسی کا تو دل لائے نا، اور نہ ہو تو ہمارے قائد ہی ایک نظر دیکھ لیں. اوہ مائی گاڈ. بہت مزہ آ رہا ہے اور خان صاحب آج پیارے بھی بہت لگ رہے تھے. خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کو پہلی دفعہ لائیو دیکھا ہے، بہت خوش ہوئی ہے، دل خوش ہو گیا ہے. اس کے علاوہ دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے. بیڈ روم میں آ جائے، آپ سرچ کر رہی ہیں. بیڈ روم میں آ جائے. ادھر نہیں کرتا ہے بندہ روم میں، باتھ روم میں. وہ بھی پسند ہے مجھے. جو خان صاحب باتھ روم میں کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پسند ہے؟ وہ پسند ہے. میرا حسب خاندان 14 سال سے پیٹیائی میں تھی. ڈیسائڈ نہیں ہونا سی تو خان انشاءاللہ ہم ملیں گے عمران خان صاحب کے لیے پرپوز ہے. یس. کون سا پرپوز ہے؟ فرینڈشپ، ریلیشن شپ، جو مرضی سے. شادی شادی نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑے ہیں، لیکن ہاں اگر ہو سکے تو ضرور. شادی ہونی چاہیے. آئیڈیل ہے میرے، آئیڈیل ہے. ہاں آئیڈیل ہے. یہ دیکھ لیں کتنے لڑکوں کا کرش ٹوٹ جائے گا یہ آپ عمران خان کو پرپوز کر رہی ہیں. کیوں نہیں، عمران خان لو ہے، رہیں گے. یہ جو نوجوان ہے نا جو ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں انہوں نے خودکشیاں کر لینی ہے. یہ دیکھو کیا ہو گیا اس کو. نہیں پہلے بابو نے واٹ لگائی ہے جو بھی 18 سال کی ہوتی ہے جو 60 سالہ بابے کے ساتھ بیاہ ٹھوک کی جاتی ہے. آج کل نیٹ پہ یہی کافی چیز ہے، ذرا بات کر لیتے ہیں. خاتون بیٹھی میں نہیں ہے، اس سے پہلے میں ان کی بیٹی سے بات کروں گی. السلام علیکم. کپتان کی پکچر کیوں لے کر آئی ہیں؟ عمران خان کی پکچر میں ایسے لے کر آئی ہوں کیونکہ میرا ایک ڈریم ہے میں ان کو جا کے اوپر اسٹیج پہ ہی گفٹ کروں. اور آپ کی امی کیا چاہتی ہیں عمران خان کے لیے؟ وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے، ان کی بہت بڑی فین ہے، ان کے کرکٹ ٹائم سے. آپ کے ابا کچھ نہیں بولیں گے؟ نہیں. اور بھی آپ کو ہاں اتنے گھر بس گئے، اتنا چا پی ٹی آئی والے کام کر رہے ہیں. دیکھو سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کا ایک گھر. تو جب آپ کو ایک اچھا جیون ساتھی جلسے میں مل گیا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ مطلب مجھے جانا چاہیے. میں نہیں مل رہا، میں بھی وہی لے کے آندا ہے اگلی بار تو چل جائے تین بھی مل جائے. وہاں سے لے کے ہاں وہاں سے لے گئی تھی. آ ہی نہیں رہا تھا، میں کہا آج کچھ نہیں ہوتا. نہیں وہاں میں. یہ جو کلپ آپ نے دیکھ لی ہیں یہ کوئی کمرے میں چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ برسر چوک ہے. پی ٹی آئی کے جلسوں کی باتیں ہیں، پی ٹی آئی کے پروگرامز کی باتیں ہیں اور کھلے عام یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو جب یہ باتیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں پی ٹی آئی کی یہ چند شرپسند لڑکیاں اور لڑکے بات کر رہے ہیں
تو اس وقت تو مولانا ٹویٹ کر کے نہیں سمجھاتے ان کو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے قوم سے اس برائی کے ختم کرنے کے لیے اس برائی کو ذکر کیا, تو برائی کا ذکر کرنا آپ کو اتنا برا لگ گیا کہ آپ نے اس پہ ٹویٹ فرما دی. مولانا برائی کرنا برا ہوتا ہے یا برائی کا ذکر معاشرے میں یوں کرنا کہ معاشرے میں وہ برائی ختم ہو جائے؟ آپ عالم دین ہیں, اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے, آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے. ہم نے پہلے بھی آپ سے احتجاج کیا تھا, میں اس دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, حضرت مولانا یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کس معاملے میں پہنچ گئے ہیں؟ آپ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے لیے کہتے ہیں کہ شرعی اور اسلامی تعلیمات کے منافی ان نے بات کی ہے. کہ آپ اس پر کوئی پروف دے سکتے ہیں کہ ایک برائی معاشرے میں موجود ہو اور مولانا اس برائی کو ختم کرنے کے لیے, معاشرے سے فساد کے خاتمے کے لیے ایک بات کا ذکر کر دیں تو یہ شرعی تعلیمات کے منافی ہے؟ مولانا قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ دیں, احادیث پاک پڑھ دیں, صحابہ کا اجماع پڑھ دیں, کسی جگہ اہل بیت کی تعلیمات فرما دیں, اکابرین علماء احناف علماء دیوبند کی کوئی ایک عبارت پیش فرما دیں, کیسی بات آپ فرما رہے ہیں؟ حضرت مولانا قرآن کریم ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا؟ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 81 میں رب کریم نے قوم لوط علیہ السلام کے برائی کو ذکر کیا اور اس کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو جو قوم لوط کی برائی تھی اس برائی کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء. تو اللہ رب العزت نام لے کر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ برائی تم لوگ کرتے ہو تاکہ معاشرے میں برائی ختم ہو. تو برائی کا ذکر کر کے برائی کے خاتمے کی طرف بات کرنا یہ تو قرآنی ترتیب ہے. اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم تو ماشاءاللہ لاکھوں علماء کرام کے قائد ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. آپ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے علم دین کے عمق کو خود تسلیم کرتے ہیں. آپ کئی بار ان کی مجلس اٹینڈ کر چکے ہیں, آپ مولانا کو جانتے ہیں. اس کے باوجود پی ٹی آئی کے حفوات یافتہ پراپیگنڈے کو, ایک غلط پراپیگنڈے کو, جس میں اس بہتی گنگا میں کچھ لفافے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. یقین مانیے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان لفافوں پر کہ جب یہ ان کے انٹرویو کرتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں آگے پیش کرتے ہیں, خان یوں خان یوں خان یوں, اور اس کے بعد جب مولانا اس کا ذکر کر کے کہیں کہ یہ قوم اس ناچ پہ پہنچ چکی ہے, یار یہ قیامت کا زمانہ ہے, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی عمران خان کو پیغمبر کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی میری ماں کے ساتھ سو جائے, کوئی کہتا ہے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کہتی ہے میں اس کی بیڈ روم کی زینت. یہ آپ نے سن لیا ابھی, مولانا اس کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہے, تو مولانا غلط ہے. میں حیران ہوں. اللہ اکبر. حضرت مولانا آپ کو ابھی تو اس کی حمایت ختم کر دینی چاہیے. یہ جس پہ سر پہ دست شفقت تھا, خلائی مخلوق جس کا نام لیا جاتا تھا, تو 126 دن اسلام آباد آ کر بیٹھ گیا, 2 دن میں لاہور سے اسلام آباد پہنچا, اور جب دست شفقت ختم ہو گیا, یتیمی کا داغ مل گیا بیچارے کو, تو نکے سے ابا ناراض ہو گیا. اس کے بعد اسلام آباد 126 دن دور بیٹھنا, اسلام آباد گھس بھی نہ سکا. 2 دن میں لاہور سے اسلام آباد پہنچنے والا 28 دن میں اسلام آباد لاہور سے راولپنڈی پہنچا ہے. آپ ابھی بھی اس چلے ہوئے کارتوس کے پیچھے چل رہے ہیں جس کی تمام چوریاں امت کے سامنے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ خانہ کی کس طرح حفاظت فرماتے تھے, اب اس کی توشہ خانہ کی چوریاں آ گئی ہیں. کیا آپ نے اس پہ کبھی ٹویٹ فرمایا کہ توشہ خانہ سے جو آپ نے چورایا ہے مال اور اس کو کیا سے کیا کیا ہے؟ چور پانڈے نال پکڑا کھڑوتے ہیں مولوی صاحب, پانڈے نال. آپ سرائکی سمجھتے ہیں وہاں سے دبئی سے بیٹھ کے وہ بندہ چیزیں دکھا رہا ہے کہ میرے پاس پہنچ گئی ہیں. آپ نے اس کو ذرا سمجھایا؟ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے کے پاس آپ چلے جاتے. آپ اسی ٹویٹ پر میں دیکھ رہا تھا, کئی بار آپ ان کے پاس گئے. آپ نے کبھی کہا ہے کہ تمہارے جلسوں میں یہ بچیاں یوں کہہ رہی ہیں, یہ اس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے, اس سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے, کوئی تمہیں نعوذ باللہ پیغمبر بنا رہا ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے میں عمران خان کے پتہ نہیں پیشاب کو پینے کے لیے تیار ہوں. یہ الفاظ آپ ذرا سنیں نا. آڈر نہیں کرتا ہے بندہ روم میں, باتھ روم میں, وہ بھی پسند ہے مجھے. جو خان صاحب باتھ روم میں کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پسند ہے؟ پسند ہے. میرا حسب خاندان 14 سال سے پیٹیائی میں تھی. تو کیا آپ نے اس پر کچھ بات کی ہے؟ آپ نے کبھی ٹویٹ کی ہو, کبھی ان کے پروگرام میں آ کے اس پہ رد کیا ہو؟ آپ نے کیا ہے؟ اچھا, جو عالم دین نہی عن المنکر کرتا ہے کہ برائی کو روک دیا جائے,
تو اس کے اوپر تو آپ فرماتے ہیں عوامی اجتماعات اس کی جگہ نہیں ہے. مولانا عوامی اجتماعات جگہ نہیں ہے تو برائی کو روکیں گے کیسے؟ اور مولانا میں ایک بات کرتا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ غلط بات بھی ہوتی جو مولانا نے کیا تو اس کے سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ٹویٹ کرتے، آپ مولانا کے پاس آ جاتے نا، آپ آ کر بات فرماتے. آپ کے اوپر آج پورا میڈیا، سوشل میڈیا بول رہا ہے، آپ پر اعتراضات، ایک عالم دین کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، جس سے مجھے بھی تکلیف ہے ذاتی طور پہ کہ ایک عالم دین کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے. مولانا کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے ریاست مدینہ کے نام پہ دھوکے دیے، یہودیوں کے ساتھ یاری رکھی، قادیانیوں کے ساتھ سے سپورٹ مانگی، پورا پروف میں آپ کو کئی بار دے چکا ہوں. میں ایک گزارش کروں گا مولانا، اگر آپ کھلے طور پہ بات فرما لیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، آج کے بعد ہم آپ کو پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ ہینڈل کریں گے، پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ آپ سے معاملات کی گفتگو ہوگی. آپ ایک عالم دین کے معاملے کو ساتھ لے کر پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جیسے تبلیغ ہے، جیسے تدریس ہے، جیسے تعلیم ہے، جیسے امامت و خطابت ہے، جیسے تصوف اور خانقاہیں ہیں، ویسے پیغمبر کی وراثت سیاست بھی ہے. تو اسلامی سیاست میں اپنا رہا ہوں، پھر آپ جس سیاستدان کے پیچھے چلیں اس کو اسلامی تعلیمات کی طرف لے آئیں، میں تو کوئی اعتراض نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کہیں نو 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 سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو، آپ منع بھی کریں، سیاستدانوں کے ساتھ نہ جائیں، اعتراض بھی کریں، اس کے بعد آپ ان یوتھیوں کی تائید کریں، یوتھنیوں کے غلط عمل کی تائید کریں اور اس چلے ہوئے کارتوس کی باتیں آپ دنیا کے سامنے پھیلائیں، جس کی چوری، جس کی کرپشن، جس کا جھوٹ بے نقاب ہو کے دنیا کے سامنے آ گیا ہے. مولانا یاد رکھیں یہ صدی جمعیت علماء اسلام کی ہے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی ہے. آپ کی ٹویٹ آپ کے معاملات کو تو نقصان دے سکتی ہے، آپ کی شہرت کو متاثر کر سکتی ہے، آپ کے فالوورز کو متاثر کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان اور علماء کرام کی محنت پر آپ کچھ بھی نہیں فرما سکتے، آپ کی اس محنت سے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑا آپ گزارا فرما لیں، تھوڑا آپ معاملے کو دیکھ لیں، یا تو کھلے طور پہ خود کو پی ٹی آئی کا ورکر مانیں، بس ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم آپ کے بات اس طرح بات ہی نہیں کر، ہم سمجھیں گے پی ٹی آئی کے آدمی ہیں، بس پی ٹی آئی جان فرمائی ہوئی ہے. آپ پی ٹی آئی جائن بھی نہیں کرتے اور پی ٹی آئی کے حق میں بولتے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے تمام مخالفین کے مقابلے میں آپ بات فرماتے ہیں. مولانا یوں نہیں ہونا چاہیے. اور آج اسی پروگرام کے حوالے سے میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اور جملہ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کو ایک عرض کروں گا کہ حضرت نے جو بات فرمائی ہے وہ 100% ٹھیک کہا ہے، کیونکہ یہ ان میں برائیاں موجود ہیں، لیکن اس کو میڈیا اچھال رہا ہے، اس طرح کوئی یوتھنیاں اچھال رہی ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے کہ برائی کرنا غلط نہیں ہے، برائی کا ذکر کر کے اس کو ختم کرنے کی بات غلط ہے. عجیب معاملہ ہو گیا. آئندہ جب جمعیت علماء اسلام سیاسی پروگرام کرے یا کوئی اس طرح ہال کا، پارک کا، چوک کا، چوراہے کا، سڑک کا پروگرام ہو، اس پہ ایک اسکرین لگائیں، اسکرین لگا کر یہ ایک ایک چیز اس میں دکھائیں کہ ان کے جلسوں میں یہ ہو رہا ہے، یوں کہا جا رہا ہے، کبھی نعوذ باللہ پیغمبر کہا جاتا ہے، کبھی اس کے پیشاب تک کے کھانے کی باتیں نعوذ باللہ کی جاتی ہیں، کبھی جو ہے نا اپنی ماں کو ان کو ساتھ دینے کی باتیں کی جاتی ہیں. حیرانگی کا معاملہ. مولانا میں کچھ دنوں سے سن رہا تھا، یہ بھائی رشید نے بہت اچھا کیا مجھے سوال کر لیا، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا یہ کچھ لفافے اور کچھ پی ٹی آئی کے یہ حمایت والے یہ بول رہے تھے، سر پہ سفید بال آ گئے ہیں ہماری ڈاکٹر وہ جو ہے صاحبہ لاہور والی پی ٹی آئی کی، لیکن اس کے باوجود ان نے مولانا کی والدہ تک کے لیے باتیں کی ہیں. ہم خاموش تھے، کیوں؟ کہ ان کا کام ہے، جیسا دیس ویسا بیس، جیسے قیادت ان کو ملی ہے ویسی ان کو زبان ملی ہے. میں نے ان پر اعتراض نہیں کیا، میں نے کہا چلنے دیجیے، سب بندوں کو پتہ ہے کہ الانسان و تحت اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے ہے، کوئی نہیں مسئلہ، جانے دیں. میں سنتا رہا، لفافوں کی باتیں بھی سنتا رہا، لفافے ہوں، شاپر بیگ ہوں یا شاپنگ بیگ کے ساتھ بڑے بڑے بیگ کیوں نہ ہو جائے، میں ان سب کو جانتا ہوں جو مولانا کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھتا رہا، میں نے کہا چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اب آپ نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھو لیے ہیں، مولانا کچھ تو گزارا فرمائیں، کچھ تو معاملات دیکھیں. آپ آئندہ کے لیے ہم اس بات کو آج دیکھ لیتے ہیں. دوسری مرتبہ میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا آپ پی ٹی آئی میں آئیں، آپ ایک عالم دین ہے نا، تو یوتھ فورس میں آ کے ایک یوتھیوں کی حمایت میں آ کر آپ کو دنیا بھی سمجھے گی بھی یوتھ فورس کا حصہ ہیں یا انہی میں ہیں، تو جو بھی ہوگا وہ ساری دنیا کہے گی. لیکن آپ ایک عالم دین ہو کر اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پی ٹی آئی کو شو نہیں کرتے، تو ہم آپ کو کس میں گنے؟
ہم آپ کو کس کیٹیگری میں رکھیں؟ اور آپ غلط ٹویٹ فرماتے ہیں کہ شرعی تعلیمات کے منافی۔ مولانا سورت نمبر 7 سورت اعراف کی آیت نمبر 81 کا میں حوالہ دے چکا ہوں، اس طرح کئی آیات موجود ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے فتنے کو فتنہ کہہ کر بیان نہیں کریں گے تو فتنہ ختم کیسے ہوگا؟ آپ کیسی بات فرماتے ہیں مولانا؟ کچھ تو دیکھیں، کچھ تو گزارا کر لیا کریں۔ اور اس موقع پر میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو ان کے ایک سیاسی کردار پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جملہ احباب کی طرف سے حضرت مولانا کی زبان سے کہے ہوئے اشعار ایک مرتبہ پھر پڑھ کے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو یہ عرض کروں گا۔ ولولہ دار و رسن لے کے چلو، ہو کے شمشیر بکف سر بکفن ہو کے چلو، 400 دین کے غدار نظر آتے ہیں، جذبہ شوق شہادت کی لگن لے کے چلو۔ اب جو نکلے ہو تو ناموس سے پیغمبر کی قسم، اب جو نکلے ہو کہ ناموس سے پیغمبر کی قسم، نعرہ قوت طاغوت شکن لے کے چلو۔ کسر الحاد کو مسمار کرو آگے بڑھو، کسر الحاد کو مسمار کرو آگے بڑھو، ولولائے میر شریعت کی لگن لے کے چلو۔ پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا، پھر نظر ختم نبوت کا مقام آئے گا، بات کہنے کی ہے صدیق کا زن لے کے چلو۔ راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے، راہ منزل میں کئی سخت مقام آئیں گے، اس گھڑی احمد مرسل کی لگن لے کے چلو۔ جزاکم اللہ تعالی۔